مدحته القائلون ولا يعصينا مولاد ولا يعادي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وصفور میدان عده اول دین معرفت و کمال معرفت التصدیق به و کمال التصدیق به التوحید و کمال التوحید الاخلاص له لم يصفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن أشار إليه فقد عده فمن عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل بعد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا یا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس اللہ کی. پہلے ہی فکرے سے موضوع میں قدم رکھوں گا, کوئی تمہید نہیں. حمد ہے اس اللہ کی کہ جو خود بھی علی ہے اور اس کا ولی بھی علی ہے. کیا بات. جو خود بھی علی ہے اور اس کا ولی بھی علی ہے. اور عزیزان محترم, علی اتنا علی ہے کہ جسے جب دیکھیں وہ تب علی ہے. جو دیکھے جسے دکھے وہ جسے دکھے علی ہے. جیسے دکھے علی ہے. عظیم نے دیکھا تو وہ اسے بھی علی نظر آیا. اسے علی العظیم نے دیکھا تو وہ اسے بھی علی نظر آیا. اور یہ آج کی مجلس اسی علی سے منسوب ہے. آج کی مجلس اللہ کی مرضی کی مجلس ہے. علی کو اللہ کی مرضی کہا جاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر اس فرش پہ کوئی آ بھی نہیں سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر اس فرش ولا پر کوئی آ بھی نہیں سکتا. اور چلتی پھرتی مخلوقیں جب ان کا دل چاہے تو وہ ایسے ہی اٹھ کے فرش سے عرش عزا پہ نہیں آ جاتی. اللہ کا کمال ہے علی, بلکہ کمال کیا اس کا جلال علی, جمال علی, کمال علی, 365 دن پورا سال علی, ہر وقت علی. علی کسی کی سمجھ میں نہیں. اور ذکر علی میں بیٹھ کے اپنے ماتھوں کو شکن آلود سلوٹوں سے محفوظ رکھا کرو. اپنے ماتھوں کو شکن آلود سلوٹوں سے محفوظ رکھا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتے ہیں.
बाखुदा सारे लईनों को अली जानते, बाखुदा सारे लईनों को अली जानते हैं। और ये मिसरा जिसके समझ में आ गया, मजलिस इसी पे ख़त्म हो जाएगी। कोई गासिब हो, मुनाफिक हो या हासिद, कोई गासिब हो, मुनाफिक हो, गासिबों और मुनाफिकों से किसी की रिश्तेदारी निकल आई है। कोई गासिब हो, मुनाफिक हो या हासिद, कोई, एक इशारा है कि तीनों को अली जानते हैं। एक इशारा है कि तीनों को अली जानते हैं। और बहरे इरफान विला में है जो मीसम की तरह, बहरे इरफान विला में है जो मीसम की तरह, ऐसे कितने ही सफीनों को अली जानते हैं। हुस्न यूसुफ का तो मशहूर ज़माने में मगर, हुस्न यूसुफ का तो मशहूर ज़माने में मगर, उनसे ज़्यादा भी हसीनों को अली जानते हैं, उनसे ज़्यादा भी हसीनों को अली जानते हैं। और ऐसे ऐसे हसीनों को अली जानते हैं कि जिनका नाम लेने से सिवाय मातमी के दिल के किसी और का दिल मचलता ही नहीं है। ऐसे हसीन है। अकबरो, कासिमो, अब्बासो, हुसैन इब्ने अली, अकबरो, कासिमो, अब्बास व हुसैन इब्ने अली, करबला तेरे नगीनों को अली जानते हैं। करबला तेरे नगीनों को अली जानते। बच के जाएगा भी कोई तो कहाँ जाएगा, बच के जाएगा भी कोई तो कहाँ जाएगा। एक काफिये से काफिया मिलाया। सारे लईनों को अली जानते, सफीनों को अली जानते, तीनों को अली जानते, हसीनों को अली जानते। बच के जाएगा भी कोई तो कहाँ जाएगा, जाने दो, जाने दो सारे कमीनों को अली जानते, जाने दो सारे कमीनों को अली जानते। अली जानते। और है जमींदारों को दुनिया की जमीनों का गरूर, है जमींदारों को दुनिया की जमीनों का गरूर। आसमां वाली भी जमीनों को अली जानते। और परचमे हजरत अब्बास नसब है जिन पर, परचमे हजरत अब्बास नसब है जिन पर, उन मकानों के मकीनों को अली जानते। और चांद की तरह जहाँ नक्श है मातम के निशान, चांद की तरह जहाँ नक्श है मातम के निशान, उन चमकते हुए सीनों को अली जानते, उन चमकते हुए सीनों को अली जानते। वो अली ही तो है जो सब कुछ जानते। मौला की बारगाह थी और मौला तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स को लाया गया, उसे लाया गया, वो यहूदी था जिसके जहन में हो, यहूदी को, एक आलिम यहूदी को लेके आया। उसने आके कहा कि ए अली, मैंने सुना है कि आप हर सवाल का जवाब फ़ौरन दे देते हैं, आपसे जो भी सवाल किया जाए आप उस सवाल का जवाब लम्हों में दे देते। तो आए अली, अगर ऐसी बात है तो आज आप सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, सिर्फ तू ही सवाल पूछेगा या जो तुझे लेके आए हैं वो भी सवाल करेंगे? सिर्फ तू ही सवाल करेगा? दरूद पढ़े एक दफ़ा मिलके बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो जो यहूदी को बोल बोल के लाए थे कि जाके अली से सवाल कर, जब उसने आगे कहा कि अली, मैंने सुना है आप हर सवाल का जवाब फ़ौरन देते हैं, तो आज आप सवाल करें, मैं जवाब दूँगा। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, क्या सिर्फ तू ही सवाल करेगा? जो तुझे लेके आए हैं वो भी सवाल करेंगे?
تو اس نے کہا نہیں مولا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی سوال کروں گا۔ مولا نے کہا اچھا ہے چل پوچھ کیا پوچھنا۔ اتنا کہنے کے بعد آسمان میں مولا نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور مٹھی کر کے اس کے آگے کر، مٹھی بند کر کے اس کے آگے کر۔ مولا نے کہا چل مجھے بتا میری مٹھی کے اندر کیا، چل مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا علی فلاں پہاڑی تھی، پہاڑی کے اوپر فاختہ کا انڈا رکھا تھا، آپ نے وہ انڈا اٹھایا۔ بہت علم ہے تیرے پاس علم غیب ہے۔ علی یہ کہنے کے بعد منبر سے اترے اور بالکل اس کے قریب آئے اور اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے علی نے کہا کہ آج تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی سے سوال کرے، جو علی کے سوال کا جواب دے، آج تک کوئی ایسا بنا نہیں ہے۔ چل میں نے تو انڈا اٹھایا تھا، تو یہ انڈا واپس رکھ دے۔ چل میں نے تو اٹھایا تھا، تو اس کو واپس رکھ دے۔ تو اس نے آواز دے کے کہا کہ یا علی یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے پاس صرف علم غیب ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام یا تو خالق کر سکتا ہے یا اس کا ولی کر سکتا ہے۔ پھر مولا نے سوال کیا چل یہ بتا تو نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس نے کہا یا علی میں نے اپنے نفس کو مارا۔ اس نے علی کو مانا تھا، اور وہ علی ہی کیا جو اپنا آپ منوائے اور توحید نہ منوائے۔ اس نے کہا یا علی میں نے اپنے نفس کو مارا، میرا نفس مجھے جو کہتا تھا میں اس کو نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کی نفی کرتا تھا میں اپنے نفس کی۔ تو مولا نے کہا چل اتنا بتا دے تیرا نفس تجھے مسلمان ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر تو اپنے نفس کی نہیں سنتا تو پھر یہ بتا کہ تیرا نفس تجھے مسلمان ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو وہ آواز دے کے کہتا ہے یا علی میرا نفس کہتا ہے مسلمان نہ ہو، تو علی مسکرا کے کہتے ہیں پھر ہو مسلمان۔ اگر تو اپنے نفس کی نہیں سنتا اور وہ تجھے کہہ رہا ہے مسلمان نہ ہو تو پھر ہو مسلمان۔ اس وقت اس نے مولا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا۔ کیا جانے علی کو دنیا، کیونکہ علی تو سب کچھ جانتے ہیں۔ جس کے ذہنوں میں ہو خلیفہ وقت کا دربار تھا، اور دربار میں ایک دہریہ آیا۔ حیدر بھائی دربار میں خلیفہ وقت کے دربار میں دہریہ آیا۔ اس نے آگے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے دو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو شکر ہے ہم بھی کسی کو مسلمان کریں گے، زیادہ نہ صحیح ایک صحیح، ہم بھی کسی کو مسلمان تو کریں گے۔ انہوں نے کہا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے قرآن میں یہ آیت موجود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ آیت ہمارے قرآن میں بالکل موجود ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا سب مسلمانوں کا عقیدہ اس آیت پہ کہ ہمارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا سوچ لو۔ خلیفہ نے کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا؟ تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا؟ اس نے اس کا سوال جواب میں کہاں سنوں؟ اس نے بلایا سرکاری مولویوں کو جن کو خزانوں سے پیسے دیے جاتے تھے، ان کو بلانے کے بعد کہا کہ خزانے سے تنخواہیں تو لیتے ہو، تنخواہیں لینے کا حق بھی تو ادا کرو، اس کے سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا سوال کیا ہے؟ سوال بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر سوال کا جواب فوراً چاہتا ہے تو پہلے لمحے میں علی کو یہاں بلا لے، اگر تو چاہتا ہے سوال کا جواب فوراً دیا جائے تو فوراً علی کو بلا لے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا ہے مجھے دین چاہیے علی کے بغیر، مجھے دین میں علی نہیں چاہیے، بغیر علی کے دین چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر وقت لگے گا سوال ڈھونڈنے۔
نے کہا کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے کہا 3 دن لگیں گے. ایسے بھی 3 کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا 3 دن لگیں گے. اس نے کہا 3 دن بعد آنا اور اپنے سوال کا جواب لے جانا اور مسلمان ہو جانا. 3 دن بعد 3 دن گزرے اور دہریہ واپس آیا اور اس نے کہا لائیے میرے سوال کا جواب دیجیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے. انہوں نے بلایا مولویوں کو اور کہا کہ لاؤ اس کے سوال کا جواب تیار. ان کا بالکل تیار. اس نے کہا کیا سوال کا جواب ہے؟ انہوں نے آواز دے کے کہا قتل کر دو اس کو. جواب دے رہے ہیں قتل کر دو اس کو. سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا؟ جواب ملا اس کو قتل کر دو. خلیفہ نے پوچھا اس کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا توہین مذہب، ہمارے خدا کی توہین کی ہے، ہمارے خدا کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کو فوراً قتل کرو، اس کی گردن اتارو. تو خلیفہ خوش ہو گیا اور اس نے جلاد کو آواز دی کہ رکھو اس کی گردن پہ تلوار اور گردن کاٹو اس کی. ادھر جلاد نے تلوار نکالی اور بالکل اس کے قریب پہنچا اور اس کی گردن پہ تلوار رکھی تو وہ کہکہا مار کے ہنسا. وہ ہنسا تو خلیفہ نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا جناب موت سے کون نہیں ڈرتا، موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، میں تو آپ کی بس بے بسی پہ ہنس رہا ہوں، میں تو آپ کی بے بسی پہ مسکرا رہا ہوں. اس نے کہا مطلب کیا ہے تیرا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ مجھے ماریں گے اور مجھے مارنے کے بعد میری لاش کو بازار میں پھینک دیں گے. جب بازار میں میری لاش لوگ دیکھیں گے تو لوگ اس کی وجہ پوچھیں گے آپ سے. جب آپ وجہ بتائیں گے تو یہ وجہ ایک کان سے دوسرے کان میں جائے گی اور چلتے چلتے یہ وجہ ایک دن ایک مذہب بن جائے گی اور اس مذہب کا میں بانی بن جاؤں گا. میں اس مذہب کا بانی بن جاؤں گا. اس نے اشارہ کیا جلاد کو فوراً پیچھے ہٹو. اس نے مولویوں کی طرف دیکھا اور کہا اب کوئی حل نکالو ورنہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا پھر ایک ہی حل ہے، قرآن سے آیت نکال دو. ایک ہی حل ہے، قرآن سے آیت نکال دو اور کہہ دو کہ ہمارا عقیدہ اس آیت پہ نہیں ہے اور یہ آیت ہمارے قرآن میں موجود نہیں ہے. اب قرآن کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا تو دربار کے کونے سے 650 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نوجوان نے کھڑے ہو کے آگے بڑھا تو اس نے اپنی کمر سیدھی کی تو اس کی سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا. نام اس کا سلمان تھا. سلمان آگے بڑھے اور اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور آواز دے کے کہا ان کو چھوڑ، چل تجھے وارث قرآن کے در پر لے جاؤں. ان کو چھوڑ، چل تجھے وارث قرآن کے پاس لے جاؤں. تو اس نے کہا پھر یہ کون ہے جو تخت پہ بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا یہ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، چل تجھے اصل وارث قرآن کے پاس لے کے جاؤں. اور سلمان لے کے چلے اور جملہ سننا، سلمان صراط مستقیم پر چلتے چلتے علی کے دروازے پر پہنچا. مدینے میں ہر کوئی سلمان نہیں تھا جو علی کو سمجھے. علی تو سلمان کی سمجھ میں نہیں آئے. سلمان صراط مستقیم پر چلتے چلتے دروازہ علی پہ پہنچے اور دروازے پہ دستک دی اور دستک دینے کے بعد آواز دیکھے گا السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا آپ پر میرا سلام. تو دروازے کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلمان، کیا دہریہ آ گیا؟ دروازہ نہیں کھلا، کیا دہریہ آ گیا؟ یہ سننے کے بعد دہریہ پلٹا. اور دہریہ وہ مذہب ہے جو خدا کو نہیں مانتے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین خود بنی ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی، انسان خود خلق ہوا ہے، خود ہی ختم ہو جائے گا. وہ اس نے جب یہ سنا تو وہ پلٹا تو سلمان نے اس کو پکڑ کے روکا اور کہا کدھر چل دیا؟ اس نے کہا جو جسے میرے آنے کا معلوم ہے اسے میرے سوال کے جواب کا بھی تو پتا ہوگا. جو گھر میں بیٹھ کے یہ جانتا ہے کہ میں اس کے دروازے پہ آ رہا ہوں وہ میرے سوال کو بھی تو جانتا ہوگا. اور ادھر دروازہ علی کھلا اور سر پہ رسول کا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب کی ابا، حمزہ کی ہیبت لیے ذوالفقار کو نیام میں لگا کے علی گھر سے باہر نکلے. اور مولا گھر سے باہر نکلے تو مولا نے آواز دے کے کہا تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے قرآن میں یہ آیت موجود
تو ہاں بالکل ہمارے قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور اس پہ ہمارا عقیدہ ہے. تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہمارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو پھر سن، ہمارا اللہ دوسرا اللہ کیا ہزاروں اللہ بنا سکتا، ایک کیا ہزاروں بنا سکتا. وہ جتنے بھی بنا لے رہے گا تو وہ ہی خالق نا. جتنے بھی بنا لے وہ سارے مخلوق ہوں گے، رہے گا تو وہ ہی خالق. نیتوں کے حال کو علی جان. خندق کا میدان، ابھی عارف بھی پڑھ رہا تھا ایک مصرع. خندق کا میدان اور مولا نے عمر کو زمین پر گرا دیا اور عمر کے سینے پر آ گیا. ادھر قریب تھا کہ عمر کے گلے کو کاٹے. عمر کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا، مولا نے وہ نیزہ لیا اور آسمان میں ایسے پھینکا اور نیزہ پائے. عمر نے کہا کاش علی آپ اس مرتبہ اس نیزے کو دیکھ لیتے، پر اتنے قیمتی ہیرے جواہرات لگے. میرا نہ صحیح آپ کے پاس تو رہتا، اللہ جانے کس کے پاس گیا. اس وقت مولا نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب دیکھ اور پھر مجھے بتا کہ کیا دیکھا ہے. تو اس نے کہا یا علی میں دیکھ رہا ہوں دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ایک مگرمچھ منہ کھولے جا رہا ہے، اور یا علی وہ نیزہ جا کے اس مگرمچھ کے سینے میں لگا ہے. اور مچھلی کا پھیپڑا نہیں ہوتا اور پھیپڑے کے بغیر کسی کی آواز نہیں نکلتی. نیتوں کے حال علی سنتے ہیں. علی سب کچھ جو علی گھر میں بیٹھ کے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے دروازے پہ دہری آ. جب تیسرے دن رسول خانہ کعبہ میں علی کو لینے گئے تو آنکھیں نہیں کھولی علی. رسول کو دیکھا نہیں. تو کسی نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی جب 3 دن علی کعبے میں رہے تو علی نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ کعبے میں بت پڑے تھے. چلو تم نے یہ تو مانا کہ علی بغیر دیکھے بھی بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے. علی بغیر دیکھے بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے. اور وہی علی کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما ہے، منبر کوفہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے مولا نے آواز دی خبردار آج کی رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. خبردار آج کی رات اپنے گھروں سے کوئی باہر نہ نکلے. آدھی رات کا وقت ہوا تو مولا حسن کو بلا کے کہا کہ اے بیٹا حسن ذرا جاؤ اور کوفے کی گلیوں میں دیکھو کہ کیا کوئی اجنبی یا کوئی مسافر تو کوفے کی گلیوں میں موجود نہیں. مولا حسن چلے اور کوفے کی گلیوں میں دیکھ کے جب واپس آئے کہا بابا باہر ایک جاندار بھی موجود ہے. اس وقت آدھی رات کے وقت جناب زینب کا ہاتھ پکڑا اور کوفے کی گلی میں آ گئے. اور کوفے کی گلی میں چلتے چلتے ایک مقام پر مولا رکے اور آواز دے کے کہا بیٹی زینب یہ کوفے کا بازار ہے. بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. اور تھوڑا آگے بڑھے اور آواز دے کے کہا بیٹی یہ دارالمارہ ہے. بیٹی یہ کوفے کا دربار ہے. یہ سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور بی بی نے رو کے کہا بابا جس کے 18 کڑیل جوان بازو اس بہن کو اس بازار میں اس دربار میں آنے کی کیا ضرورت. تو آواز دے کے کہا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں گے اور میرے بیٹوں کی جگہ آپ کو اس بازار میں آنا پڑے. یہ سننے ہی بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے. آواز دے کے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے حسن حسین بھائی، وہ اس بازار میں بھلا کیوں کرائے. 17 رمضان آخری خطبہ مولا کا، 18 رمضان آخری افطار مولا کا. بیٹی ام کلثوم کے گھر کی مولا. بی بی کے گھر افطار کرنے کے بعد جب افطار کر لی تو مولا حجرے میں چلے. جب مولا حجرے میں آئے تو جناب فضہ کہتی ہیں کہ آج کی رات وہ رات تھی جب میں نے دیکھا کہ علی عبادت چھوڑ کے باہر حجرے سے نکل کے صحن میں آتے اور صحن خانہ میں آنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے آواز دے کے کہتے با خدا وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ کیا گیا،
यही वो रात जिसका अली से वादा किया गया। और तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सहर करके मौला घर से चले। तो मौला के सहन में मौला ने मुर्गाबियां रखी थी। मुर्गाबियों ने मौला का रास्ता रोका और आवाज देके कहा, या अली आज ना जाइए। अब मौला आगे बढ़े और मौला के दरवाजे की जंजीर ने मौला को रोकने की कोशिश की। मौला ने जंजीर को हटा के कहा कि आज अली को मस्जिद में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। और मौला घर से निकले और मस्जिद में चले। और मस्जिद में पहुंचे मौला तो एक मलाउन औंधे मुंह सो रहा था। मौला आगे बढ़े और उसको उठाया और आवाज देके कहा, जाग, नमाज का वक्त है। इतना कहना था, मैं कहूंगा या अली इसे आज ना जगाइए, अगर ये जागा तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो जाएंगे। या अली इसे ना जगाइए। इधर गुलदस्ता अजान पे पहुंचे अली, और जिंदगी में 2 आजानें बड़ी मुश्किल से सुनी है अली की बेटी। पहली आजान 19 रमजान 40 हिजरी, अली की जिंदगी की आखिरी आजान। दूसरी आजान 61 हिजरी 10 मुहर्रम फजर की, अली अकबर की आजान। ये 2 आजानें बड़ी मुश्किल से सुनी। इधर मौला ने नमाज शुरू की, इधर ये मलाउन आगे बढ़ा। और इस मलाउन ने आगे बढ़ने के बाद ऐसी ज़रब लगाई कि मौला का सर दर्द से खुल गया और खून से तर हो गए अली के कपड़े। इधर मौला उठे और आवाज दे के कहा, फुस्तो बे रब्बिल काबा। सजदे में अली आवाज दे रहे हैं, फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। और फिर आवाज दी, बेटा हसन, नमाज मुकम्मल कराओ, जमात मुकम्मल कराओ और मुझे मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगा के बिठा दो। वो अली जो सारी रात खड़े होके नमाज पढ़ते, आज 19 रमजान ऐसी शरबत लगी कि अली बैठ के नमाज पढ़े। आज़ादारो, मौला हसन ने नमाज मुकम्मल कराई और गिलीन मंगवाया गया। जब गिलीन मंगवाया गया तो 18 बेटों ने अली को संभाला। मैं कहूंगा मौला आप कितने खुशकिस्मत हैं, अभी आप जख्मी हैं और आपके 18 बेटे आपको संभाल रहे। लेकिन जरा करबला के मैदान में आइए, आपका एक बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की चलती रेत पर। और बेटे लेके चले मौला को मस्जिद से। और जैसे ही घर की गली के करीब पहुंचे तो मौला ने आवाज दे के कहा, बेटा हसन जरा रुको। मौला हसन रुके तो आवाज दे के कहा, बेटा मेरे साथियों से कहो कि वापस चले जाए, मेरे साथियों से कहो कि वापस चले जाएं। तो मौला हसन ने कहा कि बाबा आपके साथी हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके लिए आ रहे हैं, इन्हें आने दीजिए। तो मौला ने कहा कि बेटा हसन नहीं, मेरा घर करीब है और अभी जब मैं घर में दाखिल होऊंगा और मेरी बेटियां मुझे जख्मी हालत में देखेंगी तो वो रोएंगी। और अली अपनी जिंदगी में गवारा नहीं कर सकते कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज किसी अजनबी के कान में पड़े। मैं कहूंगा मौला ये 40 हिजरी का रमजान है, आप गवारा नहीं कर रहे कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज किसी के कान में पड़े। मैं कहूंगा या अली जरा 61 हिजरी कूफे के बाजार में आइए, आपकी यही बेटी बगैर चादर के शराबियों के मजमे में, आज रोको मिन अल्लाह, आपकी यही बेटी बगैर चादर के शराबियों के मजमे। अली घर में दाखिल हुए, गौराम बरपा हुआ। 19 का दिन गुजरा, 19 की रात गुजरी, 20 का दिन गुजरा, आखिरी बात करूंगा, 20 का दिन गुजरा, 20 की रात गुजरी। मौला ने कहा मुझे वसीयतें करनी है, औलाद आई वसीयतें की। मौला ने कहा मेरे साथियों को बुलाओ। अब एक एक करके मौला अपने सहाबियों से वसीयतें कर रहे हैं। मौला का एक सहाबी है, अंधा सहाबी है, मौला के साथ एक जंग में लड़ते लड़ते दोनों आंखें चली गई थी। मौला के साथ लड़ते लड़ते दोनों आंखें चली गई। नाम था अब्दुल्ला इब्ने अफीफ। मौला के पास आया, कहा या अली मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। आप क्या चाहता है अब्दुल्ला? आवाज देके कहा या अली मुझे आंखें दे दीजिए, मैं आपके जाने से पहले आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। आवाज देके कहा अब्दुल्ला मैं तुझे आंखें दे देता हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तू एक मंजर ऐसा देखेगा कि अपनी आंखें खुद फोड़ देगा। अब्दुल्ला ने कहा या अली अगर ऐसी बात है तो मुझे आंखें नहीं चाहिए,
یا علی بس اتنا بتا دیجئے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ تو آواز دی عبداللہ اب میری اور تیری ملاقات قیامت کے میدان میں ہوگی۔ تو عبداللہ نے کہا مولا میں آپ کو اتنے بڑے محشر کے میدان میں کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو آواز دے کے کہا کہ عبداللہ جہاں میری آواز سنے میری آواز کے پیچھے آ جانا۔ آزادارو 40 ہجری کا رمضان گزرا اور آ گئی 61 ہجری۔ 10 محرم کے بعد جب علی کی بیٹیوں کو کوفے میں لایا گیا تو کوفے میں اعلان ہوا کوفے والوں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ عبداللہ نے یہ اعلان سنا تو عبداللہ نے کہا کہ چلو مجھے بھی بازار میں لے چلو۔ عبداللہ کے ساتھی عبداللہ کو پکڑ کے بازار میں پہنچے۔ ادھر عبداللہ بازار میں آئے، چند لمحے گزرے تھے کہ عبداللہ نے چیخ کے کہا کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی؟ تو اس نے آگے بڑھ کے کہا عبداللہ کیا قیامت لگائی ہوئی ہے، قیامت نہیں آئی۔ تو اس نے عبداللہ نے کہا کہ جب 40 ہجری میں اپنے مولا سے آخری ملاقات کو گیا تھا تو مولا نے کہا تھا عبداللہ جب میری آواز سنے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ ایک ساتھی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا عبداللہ قیامت نہیں، قیامت سے بھی بڑی چیز آ گئی۔ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے کوفہ کے بازار میں شرابیوں کے مجمع میں ماتم امیر المومنین